طلاق مانگی ہے شہباز خانزادہ نے اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کے لیے۔ یہ سن کر غازیان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ کہنے لگا، ان کی اتنی جرأت خان بابا، آپ نے ان کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی طلاق مانگنے کی؟ آپ شہباز خانزادہ کو پیغام پہنچا دیں بابا کہ غازیان اپنی چیزیں چھوڑنے کا عادی نہیں ہے، ہاں اپنے ہاتھوں سے توڑنے کا عادی ضرور ہے۔ رباب کو میں اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے گھر لے کر آؤں گا۔ اگر شہباز خانزادہ نے ماں کا دودھ پیا ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ یہ کہہ کر غازیان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز رباب کے ہاسٹل پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ اگلے روز یونیورسٹی میں اس کا پیپر تھا، لیکن اس اندھا دھند فائرنگ سے وہ ڈر گئی۔ وہاں موجود گارڈ تک گھبرا گئے تھے۔ غازیان اس کے ہاسٹل میں داخل ہوا۔ وہاں کی وارڈن اور میڈز اس سے پوچھتی رہ گئیں کہ کون ہیں آپ اور کہاں جا رہے ہیں۔ غازیان ہاتھ میں پسٹل پکڑے بنا کسی کو کوئی جواب دیے اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ سیدھا رباب کے کمرے میں گیا تھا۔ پاؤں مار کر اس کے کمرے کو کھولا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا۔ غازیان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ چلا کر بولی، یوں جاہل کموار، تمہاری ہمت اتنی کہ تم یوں میرے ہاسٹل میں بدمعاشی کرو؟ غازیان اپنی منکوہا کی گل فشانیاں سن کر غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس کی کلائی پکڑی اور کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، آج تمہاری رخصتی ہے بیگم صاحبہ، بہت کر لیں تم نے پڑھائیاں۔ رباب اپنی کلائی چھڑوانے لگی، چھوڑو میرا ہاتھ غازیان، تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ چلائی تھی، موت اتنی حسین ہو تو انکار کا کمبخت کون کرے؟ جانے من وہ رباب کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر بولا۔ غازیان اگر شہباز بھائی کو پتہ چلا تو رباب کی بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ جب غازیان نے پسٹل کا منہ رباب کے منہ میں ڈال دیا۔ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں گولی چلانے میں دیر نہیں کرتا۔ رباب کا رنگ وق ہوا تھا۔ غازیان مجھے چھوڑو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ غازیان حسین زبردستی اپنے ساتھ سیڑھیاں اتروانے لگا۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن غازیان کی مضبوط گرفت پر گاڑنے لگی تھی، لیکن ذرا بھی گرفت ڈھیلی نہیں پڑی تھی بلکہ اور سخت ہو چکی تھی۔ وارڈن ہاسٹل کی میٹس میں سب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سب لڑکیوں کے کمرے کے دروازے کھلے تھے اور حیرت سے غازیان کو رباب کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ گارڈز نے کمزور سی وضاحت دی، لیکن آپ یوں نہیں لے جا سکتے۔ وہ کہنے لگا، میرے گارڈز باہر پسٹل تانے کھڑے ہیں، اگر مرنا نہیں چاہتے تو پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ پسٹل میرے ہاتھ میں بھی ہے، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے اور میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ کر رکھ دوں گا، باقی تمہاری مرضی ہے۔ چوکیدار یہ سن کر نظریں جھکائے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ رباب کہنے لگی، تم چھوڑو مجھے، دیکھو تم زبردستی کر کے ایک جنگ شروع کر بیٹھے ہو۔ غازیان نے کہا، شروعات تمہارے بھائی نے کی ہے، کہتا ہے بہن کو طلاق دلواؤں گا، غازیان کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ اب تمہارے بھائی کی اتنی بکواس سن کر میں ہاتھوں میں چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی۔ غازیان نے بڑے غصے سے رباب کی طرف دیکھا تھا، پھر اسے اپنی جیپ میں دھکیل کر بٹھا دیا۔ پیچھے گارڈز بڑھ چکے تھے اور بندوق رباب پر تانی تھی۔ غازیان نے انہیں غصے سے گھور کر دیکھا۔ مالکن ہے تمہاری، اپنے بندوں کو پیچھے رکھو، بندوقیں اس پر، بندوق تاننے کا حق صرف میرا ہے۔ رباب آنسو بہا رہی تھی، کہنے لگی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اگر اتنے ہی مرد تھے تو پیپرز کے بعد میں حویلی جانے والی تھی، وہاں اپنی بارات لے کر آتے۔ غازیان مسکرایا تھا، کہنے لگا، وہاں بھی ضرور جاؤں گا، لیکن تمہارے بھائی کی اکڑ ٹھکانے لگانے کے بعد، اسے یہ بتانے کے بعد کہ غازیان اپنی چیز نہ ملنے پر اسے چھیننا جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیپ سٹارٹ کر چکا تھا۔ رباب جانتی تھی کہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے سامنے رو رو کر کہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے شادی نہیں کرنی تھی، اس سر پھرے غازیان سے، لیکن دونوں جاگیرداروں کی عزت کا سوال تھا، اسی لیے جرگے کے فیصلے پر اسے سر جھکانا پڑا، اور دوسرا شہباز کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہونا پڑا، کیونکہ غازیان کی بہن شہباز کی بیوی بن چکی تھی اور دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہی ہوا تھا۔ لیکن اس وقت رباب چھوٹی سی تھی۔ یہی کہا گیا تھا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گی تو اس کی رخصتی غازیان کے ساتھ کر دی جائے گی۔
لیکن رباب کو غازیان ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ پہلے بھی اس نے انکار کیا تھا، لیکن بچی سمجھ کر اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہی کہا گیا کہ جرگے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی روزینہ کی رخصتی شہباز کے ساتھ ہوئی، شہباز کے تیور بدلنے لگے۔ اس نے روزینہ سے کہا کہ اپنے باپ اور بھائی سے کہو کہ الیکشن میں اپنا ووٹ ہمیں دیں، میرے مقابل کھڑے ہونے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اب میں ان کا داماد ہوں۔ حالانکہ دونوں ہی اپنے اپنے قبیلوں میں الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جب یہ پیغام خانزادہ حویلی میں روتی ہوئی بیٹی کے منہ سے خانزادہ عباس نے سنا تو اس کا خون کھول اٹھا، اور جب غازیان عباس کو پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا الیکشن پر بابا کے بجائے میں کھڑا ہوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ شہباز کیسے مجھے کھڑا ہونے سے روکتا ہے۔ کیا وہ بھول گیا ہے کہ اگر تمہارا نکاح شہباز سے ہوا ہے اور وہ اس گھر کا داماد ہے تو میرا نکاح بھی رباب سے ہوا ہے اور میں بھی اس گھر کا داماد ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا کہ اپنے قبیلے کے سارے ووٹ مجھے دلوائے جائیں یا پھر شہباز الیکشن پر کھڑا نہ ہو۔ روزینہ روئی جا رہی تھی، کہنے لگی میرا گھر اجڑ جائے گا۔ اس کی بہن کا کیا گیا وہ کون سا رخصت ہو کر آ گئی، اور ویسے بھی جس طرح کے رباب کے تیور ہیں تمہارا تو نام بھی برداشت نہیں کرتے۔ غازیان، مجھے نہیں لگتا وہ لڑکی رخصت ہو کر یہاں آئے گی۔ غازیان کہنے لگا کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ شہباز بھی جانتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کون سی قیامت ٹوٹے گی۔ وہ کہنے لگی میں امید سے ہوں، بس میں نہیں چاہتی کہ تم لوگوں کی آپس کی لڑائی میں میرا گھر برباد ہو جائے۔ غازیان کہنے لگا شہباز کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ بھی اسے غصے میں تھا۔ روزینہ کہنے لگی اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، تکلیف نہیں دیتا، لیکن جو پیغام شہباز نے دیا ہے اگر اس کی بات پوری نہیں ہوئی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ غازیان کہنے لگا تو میں واپس تمہارے ساتھ میں چھوڑنے جاؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تم غازیان کی بہن ہو روزینہ، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عباس خانزادہ کہنے لگے غازیان اپنے غصے کو ذرا کنٹرول کرو، ہمارے ہاں بچیوں کے گھر بسائے جاتے ہیں، برباد نہیں کیے جاتے۔ یہ سن کر غازیان کا پارا ہائی ہوا۔ بابا جان، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا نہ ہوں؟ میں ضرور کھڑا ہوں گا۔ بہن دی ہے، اپنی عزت نہیں بھیجی، نہ ہی غازیان نے چوڑیاں پہنی ہیں۔ روزینہ کچھ کہنے لگی کہ غازیان ہی جانے والا تھا، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی بابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر یہ جائے گا تو ضرور وہاں پر 4 باتیں سنا کر آئے گا۔ غازیان کہنے لگا چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، میں ہی تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ لیکن عباس خانزادہ نے منع کر دیا۔ کہنے لگے میں چھوڑنے جاؤں گا اسے، تم نہیں جاؤ گے۔ غازیان کہنے لگا کہ ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس خانزادہ کہنے لگا جو کہا ہے وہی سنو، اسے میں چھوڑنے جاؤں گا۔ روزینہ کو چومتے ہوئے عباس خانزادہ ہی کہتا ہے، لیکن جب الیکشن میں غازیان کو کھڑے ہوئے اور تقریر کرتے دیکھا تو شہباز کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ پھر رباب بھی رو رو کر کہنے لگی کہ اسے واضح ناپسند ہی نہیں تھا۔ وہ شہباز سے کہنے لگی بھائی میں صرف آپ کی خاطر چپ تھی کیونکہ آپ روزینہ کو بہت چاہتے تھے، لیکن میں جان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر روزینہ کے بھی ہوش اڑ جاتے کیونکہ اپنے بھائی غازیان کے غصے سے وہ بھی اچھی طرح سے واقف تھی۔ شہباز کہنے لگا رباب تم چپ ہو جاؤ، تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر جب ان لوگوں میں داماد کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی احترام ہی نہیں ہے تو پھر بھاڑ میں جائے ایسا رشتہ۔ میں اپنی بہن کو کبھی بھی غازیان کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ روزینہ کے تو یہ سن کر ہوش اڑ جاتے ہیں۔ رباب واپس ہاسپٹل جا چکی تھی اور اس کے آخری سیمسٹر کے پیپرز تھے۔ یہ خبر شہباز نے خود عباس خانزادہ کو دی تھی، اور جب غازیان کو پتہ چلا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا، بڑی تیز رفتاری سے جیپ چلا رہا تھا۔ رباب پہلے تو کچھ دیر روتی رہی، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے اس نے شہباز کا نمبر ملایا۔ حالانکہ غازیان جانتا تھا، دیکھ بھی چکا تھا کہ وہ شہباز کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن اسے روکا نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ بس بھائی غازیان مجھے زبردستی ہاسٹل سے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ غازیان اطمینان سے بیٹھا رہا، نہ اس سے فون چھینا، نہ ہی اس سے یہ کہا کہ تم کیوں اپنے بھائی کو بتا رہی ہو۔ دوسری طرف شہباز کی جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہنے لگا اس کمینے کی اتنی ہمت، کیا وہ بھول گیا کہ اس کی بہن میرے پاس ہے؟ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی،
آپ کچھ بھی کریں میں اس حویلی کی نہیں چاہوں گی۔ یہ کہہ کر رباب نے فون بند کر دیا۔ غازیان نے پیچھے اپنے گارڈز کو دیکھا اور کہنے لگا، ہماری طرف آنے والی ہر گاڑی کو گولیوں سے بھون دینا، لحاظ مت کرنا کہ گاڑی میں کون بیٹھا ہے اور کون نہیں۔ ہم پر حملہ کرنے والا ایک بھی شخص بچنا نہیں چاہیے۔ وہ بھی اسی غصے سے بول رہا تھا۔ یہ سن کر رباب کی جان پر بنی تھی۔ کہنے لگی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں پتا ہے نا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رباب کا تو رنگ فق ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ غازیان ایسا بھی حکم دے سکتا ہے۔ اس کے گارڈز کہنے لگے، خان صاحب اگر آپ کا بہنوئی ہو تو کیا حکم ہے؟ جیپ میں گرجدار آواز میں غازیان نے کہا، اگر وہ میرے دشمن کی فہرست میں آیا تو گولی سے میں خود ماروں گا، یہ نہیں سوچوں گا کہ میری بہن بیوہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر رباب کی جان نکل گئی۔ کہنے لگی، تم میرے بھائی کو کچھ نہیں کہو گے؟ غازیان، اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم گھر تو چلو، پھر دیکھیں گے کون کس کو چھوڑتا ہے اور کون کس کو نہیں چھوڑتا۔ جب تم اپنے بھائی کو فون کر کے اپنے شوہر پر حملہ کروا سکتی ہو تو پھر مجھ سے کیا امید رکھتی ہو؟ میں تمہارے بھائی کو صرف اس لیے بخش دوں کہ وہ میری بہن کا شوہر ہے اور میری بہن رخصت ہو کر اس کے گھر جا چکی ہے، اس لیے وہ شیر ہو گیا، جو چاہے کرے۔ میری بات یاد رکھنا، اب چاہے خون کی ندیاں بہیں یا پھر کبھی لوگوں کو آگ لگ جائے، میں تمہیں حویلی میں لے کر جاؤں گا اور رخصتی بھی کرواؤں گا، اور تم میرے کمرے میں بھی رہو گے۔ میں پرواہ نہیں کروں گا کہ کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے۔ تم نے میرے لیے طلاق کا لفظ استعمال کر سکے، تمہارے بھائی نے اتنی جرت کیسے کی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں؟ میں تمہیں پسند ہوں یا نہیں ہوں؟ جب میری بہن تمہارے بھائی کے لیے ساتھ رہ رہی ہے تو تمہیں بھی میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ تم کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئی کہ تمہارے انکار کو اہمیت دی جائے۔ جب میری بہن نے اپنے باپ اور بھائی کے حکم پر سر جھکایا ہے تو تم بھی اسی بات کی پابند ہو۔ آنے دو اس شہباز کو، اس کے سینے پر گولی مارتے ہوئے میرا ہاتھ نہیں کانپے گا۔ یہ سن کر رباب گھبرا گئی۔ جلدی سے اس نے شہباز کو فون کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم فکر مت کرو، ہم لوگ گاڑیاں نکال کر نکل چکے ہیں، بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، آپ لوگ نہیں آئے۔ شہباز کہنے لگا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ڈرنے کی۔ وہ کہنے لگی، بھائی میں کہہ رہی ہوں نا، میرا بھائی کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں اپنی مرضی سے اپنی ساس کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر شہباز کو حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگا، غازیان دھمکیاں دے رہا ہوگا تمہیں، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ رباب کہنے لگی، مجھے کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، آپ میرا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ غازیان کے چہرے پر ایک فتح کی مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا، شاباش بیوی، میرے ساتھ 15 منٹ کا سفر کر گئی تو کافی سمجھدار ہو گئی ہو، تمہیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ بڑی نفرت سے رباب نے غازیان کی طرف دیکھا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ غازیان جیپ سے نیچے اترا اور کہنے لگا، چلو اندر جاؤ، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر وہیں بیٹھی رہی۔ سارے گارڈز ہٹ کر جا چکے تھے۔ غازیان بھی 4-5 قدم آگے بڑھا چکا تھا، لیکن جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا رباب وہیں بیٹھی تھی تو واپس اس کے پاس آیا، جیپ کا دروازہ کھولا، اس کی کلائی پکڑ کر اسے زبردستی نیچے اتارا۔ بیگم صاحبہ، یہاں کوئی آپ کا استقبال نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی پھول برسائے گا، نہ ہی تمہیں وہ عزت دی جائے گی جو تم نے سوچ رکھی ہے۔ طلاق مانگنے والی لڑکیوں کو خانزادہ حویلی میں عزت نہیں دی جاتی بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ چلو اندر آؤ۔ اس کی کلائی پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ غازیان، میرا ہاتھ چھوڑو، میں نہ تو تمہاری سر خلید غلام ہوں اور نہ ہی تمہاری بہن کی طرح میٹرک پاس کہ تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو اور میں جبراً برداشت کروں گی۔ مجھے اپنے حق کی خاطر لڑنا آتا ہے، میں تم پر کیس کر دوں گی۔ وہ چلائے جا رہی تھی۔ غازیان کہنے لگا، وہ تو تم تب کرو گی نا جب تم اس حویلی سے باہر نکلو گی، نہ تو تم یہاں سے باہر نکلو گی نہ ہی مجھ پر کیس کرو گی۔ تمہارا تو وہ حال کروں گا کہ یہ جو زبان چلا رہی ہو نا، زبان چلانا بھول جاؤ گی۔ جیسے ہی غازیان رباب کو لاؤنج کے اندر لے کر گیا تو عباس خان زادہ بڑے غصے سے باتوں پر پل ڈالے کھڑے تھے، کیونکہ روزینہ کے منہ سے غازیان کا کارنامہ سن چکے تھے۔ کہیں گے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تمہیں کب ایسی تربیت دی ہے غازیان کہ تم کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کر کے لے آؤ؟ عباس صاحب بھی غصے سے بیٹے پر برسے تھے، مگر غازیان نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کہنے لگا، بابا جان،
میں اسے عزت سے لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن آپ نے سنا نہیں اس کی ماں نے کیا کہا؟ اس کے بھائی نے اور اس نے طلاق کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا، اور طلاق مانگنے والی یوں نہیں آتی، یوں ہی روند کر لائی جاتی ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں جو لڑکی طلاق مانگتی ہے نا، اس کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ عباس صاحب کہنے لگے چھوڑو رباب، رباب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے، غازیان کے ہاتھ سے رباب کی کلائی چھڑوائی۔ اس وقت رباب کو عباس صاحب بھی اپنے ہمدرد نظر آ رہے تھے، اس لیے وہ فوراً اس کے پیچھے چھپ گئی۔ غازیان کہنے لگا بابا پلیز آپ بیچ میں مت آئے۔ پھر ایک ملازمہ کو پکارنے لگا، حاجرہ مائی اس لڑکی کو میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ کچن سے ایک ملازمہ آئی جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ عباس صاحب کہنے لگا حاجرہ مائی تم کچن میں واپس جاؤ۔ یہ سن کر غازیان کہنے لگا بابا جان آپ شاید بھول گئے ہیں کہ اس کے بھائی نے کیا پیغام پہنچایا تھا، اور میں آپ سے کہہ کر گیا تھا کہ اس لڑکی کو میں لے کر آؤں گا، وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر، اور دیکھ لیں ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے۔ عباس صاحب کہنے لگے بند کرو اپنی بکواس۔ پھر وہ باپ سے کہنے لگے بیٹا تم گیسٹ روم میں چلی جاؤ، وہ سامنے ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ رباب اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے گیسٹ روم میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ غازیان عباس صاحب سے کہنے لگا بابا میں بچہ نہیں ہوں، مجھے اس کے بھائی کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ عباس صاحب کہنے لگے وہ لڑکی فی الحال اس گھر میں مہمان ہے، عزت سے اسے یہاں لانے کا وعدہ جرگے میں ہوا تھا، یہ ویسے ہی عزت سے اس گھر میں آئے گی۔ غازیان کہنے لگا اگر اس حویلی سے یہ واپس گئی تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس کا بھائی کبھی اسے نہیں بھیجے گا، اور پھر جو جھگڑا اور لڑائی شروع ہوگی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ آج تو میں آپ کی بات کا لحاظ کر رہا ہوں، کل آپ ہی اس لڑکی کو حاجرہ مائی کے ہاتھ میرے کمرے میں بھجوائیں گے بابا، ورنہ میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ مجھے شہباز کو منہ توڑ جواب دینا ہے، اور وہ میں ہر حال میں دوں گا۔ غازیان اپنے کمرے میں چلا گیا، غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ زیادہ غصہ اسے عباس صاحب پر آ رہا تھا، وہ کیوں رباب سے ہمدردی جتا رہے تھے۔ غصے سے اس نے اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، اپنا نائٹ سوٹ لے کر واش روم چلا گیا۔ حالانکہ جنوری کا موسم تھا، پھر بھی شاور سے کھڑے ہو کر ٹھنڈے پانی سے نہا رہا تھا۔ دوسری طرف شہباز کا غصے سے برا حال تھا، وہ جانتا تھا کہ رباب نے اگر اسے منع کیا ہے تو یقیناً غازیان نے ہی اسے دھمکیاں دی ہوں گی۔ غصے کے مارے جب وہ کمرے میں آیا، روزینہ اپنی میڈیسن کھا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا تھا، اور کل تک شہباز بھی اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ لیکن آج جو حرکت غازیان نے کی تھی، وہ بڑے غصے سے روزینہ کے پاس آیا اور ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ کر دبانے لگا۔ تمہارے بھائی نے اگر میری بہن کو کوئی بھی تکلیف دی، کچھ بھی کہا، تو یاد رکھنا اس کا خمیازہ تم بھگتو گی۔ وہ ویسے ہی شہباز کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس کی والدہ کمرے میں آئی۔ شہباز چھوڑو، اسے پتا ہے نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، اسے بیڈ ریسٹ پتا ہے، اور یہ بھی تو تم جانتے ہو کہ اس کے وجود میں بیٹا پل رہا ہے، اس خاندان کا وارث۔ اگر تمہاری وجہ سے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو تم جانتے ہو نا تمہارا باپ تمہارا کیا حال کرے گا۔ غصے کے مارے شہباز نے روزینہ کا منہ چھوڑ کر زور کا مکہ دیوار پر مارا تھا۔ اماں میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، میری بہن کو اگر تنکا بھی چبھا تو میں کچھ نہیں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ روزینہ کا تو رنگ فک پڑ گیا تھا۔ گلجان بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے روزینہ کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ پوری رات شہباز کمرے میں نہیں آیا تھا، اگر آتا تو یقیناً روزینہ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہ ہوتا۔ روزینہ اپنی جگہ آنسو بہا رہی تھی۔ رباب نے تو صبح کا ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا، بس اپنے پیپر کی تیاری میں لگی ہوئی تھی، اور اب رات ہو گئی تھی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود سے کمرے سے باہر نکلے اور کھانا مانگے۔ رات کے 10 بجے ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور پھر کھانے کی ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ بی بی جی یہ کھانا کھا لیجیے گا، بڑے صاحب نے کہا ہے کہ اگر کچھ اور چاہیے ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ رباب نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ حاجرہ مائی کمرے سے واپس آ گئی۔ کمرہ بند کرنے کے بعد کمرہ لاک کر دیا، اور یہ حکم اسے غازیان کی طرف سے ملا تھا۔ رباب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی۔ پھر یاد آیا کہ موبائل تو اس نے جیپ کی سیٹ پر ہی ایک طرف رکھ دیا تھا، اور باہر آنے سے پہلے اپنا موبائل پکڑنا بھول گئی تھی، اور اب اسے جی بھر کر افسوس ہو رہا تھا۔ پھر سوچنے لگی کہ اب تک تو سب اپنے کمروں میں جا چکے ہوں گے، وہ باہر جا کر جیپ سے اپنا موبائل لے لے،
لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو پتہ چلا کہ دروازہ تو باہر سے لاک ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑا غصہ آیا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ کیا میں بھاگ جاؤں گی؟ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی بہن ہمارے گھر میں قیدیوں والی زندگی گزار رہی ہے؟ جیسا شہباز ضدی تھا ویسا ہی مزاج رباب کا تھا۔ البتہ روزینہ ایسی نہیں تھی، وہ بہت دھیمے مزاج کی لڑکی تھی۔ کئی باتیں شہباز کی چپ چاپ سن لیتی تھی، اگر وہ غصے میں ہوتا تو کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب شہباز دیکھتا کہ وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتی تو اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جب احساس ہوتا تو پھر اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ خود پر اور اپنے غصے پر کافی حد تک کنٹرول کر لیتا تھا، اور جب سے پتا تھا کہ باپ بننے والا ہے تو روزینہ کا وہ بے حد خیال رکھتا تھا۔ رباب کافی دیر تو غصے سے اپنا خون جلاتی رہی، لیکن اس کے بعد سو چکی تھی۔ روزینہ کی پوری رات رو رو کر گزری تھی۔ صبح اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا۔ جب گلجان بیگم نے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ شہباز کو روزینہ کو فوراً ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے شاید کوئی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ان کا بی پی ہائی ہونا ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ سن کر شہباز کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر روزینہ سے کہنے لگا، کس چیز کی پریشانی ہے تمہیں کچھ کہا تو نہیں ہے نا؟ روزینہ رونے لگی، پتہ نہیں آپ غازیان کے ساتھ کیا کریں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا ایک ہی بھائی ہے، خدا کے لیے اسے کچھ مت کہیے گا، مجھے یہی پریشانی ہے۔ شہباز کا جی چاہا کہ اپنے بال پکڑ کر نوچ دے۔ جو کچھ غازیان نے کیا تھا وہ روزینہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، اسے صرف اپنے بھائی کی فکر تھی۔ مجھے لگا تمہیں میرے بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے روزینہ، میں تمہارے بھائی کو کچھ نہیں کہوں گا، خدا کے لیے اپنا بی پی درست رکھو۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے غصے سے کہا، پھر اسے پھل بھی لا کر دی اور یہ بھی یقین دلاتا رہا کہ وہ غازیان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رباب کا دروازہ صبح کھلا جب ہاجرہ مائی اس کے لیے ناشتہ لے کر گئی۔ اسے دیکھ کر رباب کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، میرا دروازہ کیوں لاک کیا تھا؟ ہاجرہ مائی کہنے لگی، ہم نہیں جانتے جی، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ رباب کمرے سے باہر جانے لگی تو ہاجرہ مائی کہنے لگی، دیکھیں بی بی، آپ کمرے سے باہر نہ جائیں۔ وہ کہنے لگی، تمہارے اس مالک نے میری سیکیورٹی کے لیے بہت سارے گارڈز کھڑے کر رکھے ہیں، میں بھاگ نہیں سکتی، اس لیے مجھ پر پابندیاں مت لگاؤ، مجھے عادت نہیں ہے ان پابندیوں کی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ہاجرہ مائی اس کے پیچھے گئی۔ وہ سیدھا لان میں گئی، دیکھا تو سامنے جیپ پر غازیان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر غازیان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے جیپ کے پاس آئی، اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ میرا موبائل یہاں پڑا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے غازیان سے پوچھا۔ اندر جاؤ، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پر صرف گارڈز اور چوکیدار موجود ہیں، اور ہمارے گھر کی عورتیں ہی ہوں، مردوں کے سامنے نہیں آتی۔ یہ تمہاری حویلی کا رواج ہوگا، اپنے طور طریقے اپنی حویلی تک ہی رکھو تو بہتر ہے۔ رباب کہنے لگی، مجھے بحث نہیں سننی، نہ ہی کوئی لیکچر سننا ہے۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ غازیان کہنے لگا، میرے پاس ہے، لے سکتی ہو تو لے لو۔ یہ سن کر رباب تب کر رہ گئی تھی، واپس اندر چلی گئی۔ اپنے گھر والوں سے رابطے کا اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے الماری کھول کر دیکھا تو بہت سے روزینہ کے کپڑے پڑے تھے۔ اس میں سے ایک جوڑا نکالا، نہا کر پہن لیا، پھر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک عباس صاحب بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے اور ٹیبل پر بیٹھے اپنا ناشتہ کر رہے تھے۔ رباب کو دیکھ کر کہنے لگے، آؤ بیٹا بیٹھو۔ پھر ہاجرہ مائی سے کہنے لگے، جاؤ جا کر رباب کے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ گئی، کہنے لگی، انکل مجھے موبائل چاہیے، میرا موبائل غازیان کے پاس رکھا ہے۔ عباس صاحب کہنے لگے، دیکھو بیٹا، میں اس پر اتنی ہی سختی کر سکتا ہوں جتنا وہ برداشت کر لے، اس سے زیادہ نہ وہ میری سنے گا اور نہ میں اسے کہہ سکتا ہوں۔ رباب کہنے لگی، پھر ایسا کریں، مجھے میرے گھر بھجوا دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ عباس صاحب کہنے لگے، میں تمہیں تمہارے گھر ضرور بھجوا دیتا، لیکن شہباز کی غازیان کے ساتھ بہت بحث ہوئی ہے، اور اگر میں نے تمہیں شہباز کے پاس پہنچا دیا تو غازیان کو وہ مزید رسوا کرے گا کہ غازیان اس کے سامنے کچھ نہیں کر پایا، نہ اس کی بہن کو روک پایا، اور دیکھو مجھے اپنے بیٹے کی بھی عزت پیاری ہے۔ ہاں، وہ تمہیں اس حویلی میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس بات کی میری پوری کوشش ہوگی، لیکن تم یہاں سے جا نہیں سکتی۔ یہ سن کر رباب کہنے لگی، آپ بھی ویسے ہی نکلے جیسا آپ کا بیٹا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ اچھے انسان ہوں گے، لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ اچھا کہ آپ نے دور کر دی۔ عباس صاحب نے گہری سانس لی، بیٹا تم بہت غصے میں ہو، دیکھو ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے، طلاقیں نہیں ہوتی،
اور طلاق مانگنے والی عورت کو ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ تم طلاق مانگو۔ نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، تمہارے سر پر میرے بیٹے نے بندوق نہیں رکھی تھی۔ آپ نے کہا کہ مطلب نبھانا ہوگا، طلاق لینا نہیں ہوتا۔ میری بیٹی بھی تم تو لوگوں کے گھر پر نبھا رہی ہے۔ رباب کے لیے آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے اور آپ کا بیٹا بھی اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ مجھے نہ وہ کل اچھا لگتا تھا نہ آج اچھا لگتا ہے، اور یہ زبردستی کا رشتہ میں نہیں مانتی۔ اس وقت میری مجبوری تھی، میرا بھائی روزینہ کو پسند کرتا تھا اور اس کا رشتہ مانگنے پر جو فیصلہ جرگے میں کیا گیا، ہم مجبوراً اس کے پابند تھے۔ رباب کی بات سن کر عباس صاحب کہنے لگے، تو اس پابندی کو تم ساری زندگی کی پابندی نہ ہو۔ چلو میں کبھی بھی غازیان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس صورت میں جرگہ روزینہ کو بھی طلاق دلوا دے گا اور تمہارے بھائی کو اسے طلاق دینی پڑے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی بہن کو طلاق دلوانے کے بعد وہ میری بیٹی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ دیکھو بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا اور میں تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نہ تم اس حویلی سے نکل سکتی ہو اور نہ ہی طلاق لے سکتی ہو۔ تمہارے پاس بس ایک ہی آپشن بچتا ہے، وہ ہے غازیان کو قبول کر لینا۔ جتنی جلدی کر لو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس نے صرف 1 ہفتے کا کہا ہے۔ اس 1 ہفتے میں یہاں پر شادی کی مکمل تیاری کر دی جائے گی۔ شاید روزینہ نہ آئے کیونکہ شہباز اسے آنے نہیں دے گا، لیکن پھر بھی برادری کے سامنے ہمیں یہ تو دکھانا ہی ہے کہ تمہاری رخصتی ہو چکی ہے۔ رباب کہنے لگی، میں مر جاؤں گی لیکن غازیان کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ یہ کہہ کر وہ بنا ناشتہ کیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ عباس صاحب الگ اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ایک طرف ضدی بیٹا تھا اور دوسری طرف ضدی بہو، جو کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی کچھ کھا رہی تھی۔ رات کو جب غازیان واپس آیا، عباس صاحب کو پریشان دیکھا تو کہنے لگے، کیا ہوا بابا جان؟ وہ کہنے لگے، کیا کہوں، تم نے کہا تھا تو نہ اس نے ناشتہ کیا نہ دوپہر کا کھانا کھایا۔ رات کے 9 بج رہے ہیں اور وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بیٹھی ہے۔ بھیج دو اس کو واپس، وہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ غازیان کہنے لگا، اس لڑکی کا دماغ میں درست کرنا جانتا ہوں۔ غازیان سیدھا رباب کے کمرے میں گیا تھا، جو بھوک سے نڈھال لیٹی ہوئی تھی۔ غازیان نے دروازے پر دستک دینے کی بھی ہمت نہیں کی۔ جب اندر گیا تو دیکھا وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا بٹھایا۔ رباب کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اپنے سامنے غصے سے پپرے ہوئے غازیان کو دیکھ کر کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو۔ وہ کہنے لگا کہ اس بات کی اکڑ دکھا رہی ہو، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ وہ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ غازیان کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں کھاتی۔ پھر حاجرہ مائی کو پکارنے لگا کہ جا کر کھانا لے کر آئے۔ رباب کہنے لگی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں مرنا پسند کروں گی لیکن تمہارے کمرے میں تمہاری بیوی بن کر جانا پسند نہیں کروں گی۔ غازیان کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، مر جاؤ، کیونکہ آنا تو تمہیں میرے کمرے میں ہی پڑے گا۔ ابھی بھی اپنے باپ کے کہنے پر تمہیں عزت سے لانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ بڑی دھوم دھام سے تمہاری رخصتی ہوگی اور تم میرے کمرے میں آؤ گی، سمجھی نا؟ تب تک حاجرہ مائی کھانے کی ٹرے لے کر آ گئی۔ غازیان کہنے لگا، دروازہ بند کر کے جائیں۔ یہ سن کر رباب کا دل زور سے دھڑکا۔ حاجرہ مائی دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ غازیان نے رباب کا بازو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس کو بیڈ سے کھڑا کیا اور صوفے پر بٹھایا۔ کہنے لگا، جلدی کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، میں نے کہا نا، مجھے کچھ نہیں کھانا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، نہ کچھ بھی ہو جائے، اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ غازیان کہنے لگا، میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ تمہیں مرنے دوں۔ پھر کانٹا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ رباب، اسے کھا لو ورنہ میرا دوسرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ رباب کے لیے، مجھے دھمکیاں مت دو، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے۔ یہ سن کر غازیان نے کہا، چلو ٹھیک ہے، جو رخصتی 1 ہفتے بعد ہونی تھی وہ آج ہی صحیح، اور ابھی صحیح۔ یہ سن کر رباب کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر رباب فوراً سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، غازیان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، جب تم میری بات نہیں مانو گی تو پھر میں بھی تمہاری بات کیوں مانوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ یہ دیکھ کر رباب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہچکچا کر کہنے لگی، پلیز اپنی شرٹ مت اتارنا، میں کھانا کھا لوں گی۔ بڑی بے بسی سے وہ بولی تھی۔ جس ضبط سے اس نے اپنا غصہ برداشت کیا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔
وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا، کہنے لگا یہاں بیٹھو اور میرے سامنے کھانا کھاؤ۔ مجبوراً رباب کو کھانا کھانا پڑا۔ جب اس نے کھانا ختم کر لیا تب غازیان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ رباب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ میرا بس چلے تو اس شخص کا میں گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں، اس کی جان لے لوں۔ اس نے تکیہ اٹھا کر یوں دبوچا جیسے تکیہ نہ ہو، غازیان کی گردن ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ موبائل اس کے پاس نہیں تھا، رابطہ وہ کسی سے کر نہیں پا رہی تھی، اور 1 ہفتے کے بعد وہ اس شخص کی دلہن بنا کر اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا۔ کیسے روکے گی وہ اسے؟ جو چاہتا تھا کر لیتا تھا، اور جو چاہتا تھا رباب سے کروا بھی لیتا تھا، اور وہ مجبور تھی اس کی بات ماننے کے لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس شخص سے اپنا پیچھا چھڑوائے گی۔ دن گزرنے لگے تھے۔ شادی کا کارڈ جب شہباز کے گھر پہنچا تو اس نے کئی ٹکڑوں میں اس کارڈ کو کاٹ کر پھینک دیا۔ کوئی نہیں جائے گا ہمارے گھر سے وہاں۔ غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا، لیکن یہ غصہ وہ روزینہ پر نہیں نکال سکتا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ لیکن دوسری طرف رباب کا چہرہ آنکھوں میں آتا تو اسے غازیان پر غصہ آنے لگتا، کیوں وہ اس کی بہن کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اس نے تو روزینہ کے ساتھ ایسی کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ اسے بڑی محبت سے اپنایا تھا، اور اب اسے اس لیے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا کیونکہ اسے وارث چاہیے تھا۔ بہرحال محبت بھی اسے روزینہ سے بہت زیادہ تھی۔ دوسری طرف شادی کا دن بھی آن پہنچا اور اسی جوڑا رباب کے پیٹ میں پڑا تھا، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ 3 بار حاجرہ مائی اسے کہہ کر جا چکی تھی کہ بی بی صاحبہ تیار ہو جاؤ، 5 بجے سب مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، مگر وہ تیار نہیں ہوئی، بس روئے جا رہی تھی۔ 4 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ غازیان کہنے لگا تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہیں یہ میکسی بھی میں پہنا دوں؟ تو میں پہنا دیتا ہوں، ویسے بھی میرا اور تمہارا پردہ تھوڑی ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی غازیان نے میکسی پکڑی، رباب کی جان نکل گئی۔ دیکھو میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، خدا کے لیے مجھے اسی کمرے میں رہنے دو، میں ابھی تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا چاہتی، پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی تھی، جانتی تھی کہ اگر اس نے ضد دکھائی تو سامنے کھڑا شخص اس کی ضد بڑے اچھے سے توڑنا جانتا ہے۔ غازیان کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں تو تیار ہو جاؤ اور سب کے سامنے میرے ساتھ اسٹیج پر بیٹھو۔ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر رباب کہنے لگی ٹھیک ہے میں تیار ہو جاتی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے اپنے کمرے میں لے کر نہیں جاؤ گے۔ غازیان نے کہا ٹھیک ہے، نہیں لے کر جاتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ مجبوراً رباب کو تیار ہونا پڑا، اسٹیج پر بیٹھنا پڑا۔ غازیان کی نظریں بار بار اٹھ رہی تھیں۔ وہ لگ بھی بہت حسین رہی تھی اور سرخ رنگ کی میکسی اس پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ غازیان اسے عروسی لباس میں دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ دل کے سارے تار جیسے بج اٹھے تھے۔ وہ نخریلی سی لڑکی اسے پہلی نظر میں بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر جرگے کے فیصلے پر اس نے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد بھی اس نے کبھی بھی رباب کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، بس اس کے انکار نے اندر آگ ضرور لگاتی تھی، مگر اب اسے دیکھ کر دل کسی اور ہی لے پہ چل رہا تھا۔ بار بار نظریں بڑی وارفتگی سے رباب پر اٹھ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تو اسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتا رہے۔ اس کا من موہنا سوروپ اسے پاگل کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رباب اٹھ کر اندر چلی گئی۔ غازیان نہیں چاہتا تھا کہ رباب اپنے کپڑے تبدیل کرے۔ دل چاہا اس کے پیچھے ہی اندر چلا جائے۔ اس کی بیوی تھی اور اچھی بھی لگ رہی تھی، پھر کیوں صبر کرے؟ سب مہمان کھانا کھا کر جب چلے گئے تب وہ اندر آیا۔ تب تک عباس صاحب بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ پہلے غازیان اپنے کمرے میں آیا، مگر نہ نیند آ رہی تھی نہ چین، اسی لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر رباب کے کمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پہلے سوچا کہ اس نے رباب کو زبان دی ہے، پھر سوچنے لگا جب وہ اس کے لیے حلال ہے تو پھر وہ کیوں صبر کرے۔ جیسے اس نے کمرے کا نوب گھمایا، کمرہ لاک تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ کمرہ کیوں لاک کیا ہے؟ اسے مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے اس نے؟ غازیان غصے سے لال بھبوکا بنا اپنے کمرے میں آیا، بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پوری رات اسے چین سے نیند نہیں آئی۔ اندر ہی اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ کون ہوتی تھی دروازہ لاک کرنے والی؟ صبح بنا ناشتے کے وہ اپنی زمینوں پر چلا گیا۔ بات بات پر اس کا غصہ آج اس کے ماتحتوں پر نکل رہا تھا۔ رات کو جب گھر آیا تو رباب عباس صاحب کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔
وہ رباب کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر رباب کا نوالہ ہاتھ میں رہ گیا۔ جیسے ہی غازیان اس کے برابر میں بیٹھا، رباب نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ جانے لگی، غازیان کہنے لگا کھانا کیوں بیچ میں چھوڑ دیا؟ آ کر کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگی بس پیٹ بھر گیا۔ عباس صاحب کہنے لگے رباب تم نے ابھی بس چند نوالے ہی کھائے ہیں، بیٹا کھانا تو کھاؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں، اب بھوک مٹ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غازیان کو دیکھ رہی تھی۔ جتنا وہ اس لڑکی کی حرکتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ غازیان نے کھانا کھایا اور بجائے اپنے کمرے کے جانے کے رباب کے کمرے کے دروازے کو کھولنا چاہا۔ وہ اب بھی لاک تھا۔ غازیان نے دروازے پر دستک دی، رباب دروازہ کھولو۔ اس نے اپنا لہجہ دھیما ہی رکھا تھا۔ یہ دروازہ نہیں کھلے گا، آپ یہاں سے جا سکتے، رباب نے جواب دیا۔ غازیان کو اور غصہ آنے لگا۔ رباب دیکھو، اگر میرا دماغ خراب ہو گیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ بہت پچھتاؤ گی، دروازہ کھولو۔ میں بہت شرافت سے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کی نیت پر شک ہے غازیان صاحب۔ کل رات کو بھی آپ نے آدھی رات میرے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے میں آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ غازیان کہنے لگا تم میری بیوی ہو اور میرا جب دل چاہے گا میں تمہارے کمرے میں آؤں گا، جو دل چاہے گا وہ کروں گا، سن لیا؟ دروازہ کھولو ورنہ۔ وہ دھیمے لہجے میں گرایا، لیکن رباب نے دروازہ نہیں کھولا۔ غازیان کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ ذرا سی لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا جب اسے باہر سے کچھ سیٹیوں کی آواز آئی۔ اس نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے لگا جیسے برتنوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کچن میں دبے پاؤں داخل ہوا تو رباب اوون کے پاس کھڑی اوون میں کچھ گرم کر رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جو اس کی کمر تک جھولتے بال دیکھ کر وہ کچن میں آ گیا۔ رباب کو بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے آدھی رات کو کچن میں آئی تھی تاکہ کھانا گرم کر کے کھا سکے۔ اسے لگا شاید غازیان سو چکا ہے، مگر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی غازیان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ رباب کے ہوش اڑ گئے۔ غازیان نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے مکمل اپنی دسترس میں کر چکا تھا۔ جانے من، اپنی بھوک کا خیال ہے تمہیں، شوہر کے جذبات کا بالکل احساس نہیں۔ کانوں میں غازیان کی آواز سن کر رباب کی جان نکل گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں کس مسا کر رہ گئی، اپنا آپ چاہ کر بھی نہ چھڑوا پائی۔ غازیان اسے اپنے کمرے میں لے آیا، کمرے کا دروازہ پاؤں سے بند کیا، پھر رباب کو چھوڑا۔ رباب نے جب اسے کمرے کی کنڈی لگاتے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ غازیان دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ کنڈی کیوں لگائی ہے تم نے؟ اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ میری مرضی، میرا کمرہ ہے، جو چاہے کروں۔ غازیان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر رباب بدحواس ہو گئی، پیچھے کی جانب قدم لینے لگی۔ غازیان کہنے لگا تو تم مجھ پر دروازہ بند کرو گی؟ مجھ پر؟ غازیان پر؟ اب بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری؟ جیسے جیسے غازیان رباب کے قریب قدم بڑھا رہا تھا وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، اب وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ غازیان کہنے لگا بولو کیا سزا دوں تمہیں؟ اس کے پاس پہنچ گیا، ایک ہاتھ دیوار پر رکھا۔ خوف کے مارے رباب اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ غازیان اس کا چہرہ دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی، خوف کے مارے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ سب سے پہلے غازیان نے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے اور دھیرے سے ان کی آنکھیں رگڑنے لگا۔ ان پر غازیان کا حق ہے، میرے خواب دیکھا کرو بیوی۔ خوف اور شرم سے رباب کے رخسار گلابی ہو گئے، دل کسی تیز رفتار گھوڑی کی مانند بھاگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اف، تو تم بلش بھی کرتی ہو؟ اپنے لب اب وہ اس کے رخسار پر رکھ چکا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے ہوئے تھی، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگی غازیان پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می۔ نظر نہیں آ رہا میں کتنے خاص کام میں مصروف ہوں اس وقت؟ تم چپ ہی اچھی لگ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ اتنے میں ہی رباب کی بدحواسی عروج پر تھی، وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ غازیان اس کی حالت دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، اسے چاہ کر بھی رباب پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، کیا یاد کرو گی کہ تمہیں بخش دیا؟ ویسے بھی زبردستی محبت کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا۔
مزہ تب آتا ہے جب بیوی بھی محبت میں پورا پورا ساتھ دے۔ غازیان کی بات سن کر رباب نے حیرت سے آنکھیں کھول لی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ وہ سمجھی تھی اپنی نفرت اور جنون دکھائے گا، اپنی تذلیل کا بدلہ لے گا۔ وہ بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غازیان مسکرا کر کہنے لگا اب اتنے پیار سے دیکھو گی تو میرا ارادہ بدل بھی سکتا ہے، اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں۔ یہ سن کر رباب جلدی سے کمرے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرنے لگی، پھر اٹھی اور اپنا کمرہ بند کیا، کنڈی بھی لگا دی۔ ابھی بھی اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری ایسی حرکتیں مجھے متاثر کر دیں گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ رو رہی تھی، پھر واش روم جا کر اپنا چہرہ صابن سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ بھوک ویسے ہی مٹ چکی تھی۔ وہ پتہ نہیں کب روتے روتے سوئی تھی۔ صبح رباب کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ اٹھ کر باہر آئی تو پتہ چلا عباس صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان کے کمرے میں دستک دے کر گئی تو وہ حاجرہ مائی کو ڈانٹ رہے تھے۔ یہ کیسی یخنی بنائی ہے تم نے؟ مجھ سے نہیں پی جائے گی، پہلے ہی میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، اس پر اتنا نمک ڈال دیا۔ رباب کو دیکھ کر وہ چپ ہوئے۔ رباب کہنے لگی انکل میں آپ کو یخنی بنا دوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں بیٹا، بنا دو۔ رباب نے عباس صاحب کے لیے یخنی بنائی تو وہ اس کی بہت تعریف کرنے لگے، پھر کہنے لگے کچن تو تم ہی سنبھال لو بیٹا، حاجرہ مائی سے اب کھانا ڈھنگ کا نہیں پکتا۔ رباب نے رات کا کھانا پکایا۔ آج جس دن اس کا مصروف گزرا، رات کو جب وہ کھانا کھانے لگی تو غازیان اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب غازیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ رباب اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانا مشکل لگ رہا تھا۔ عباس صاحب کہنے لگے آج کھانا میری بیٹی نے بنایا ہے، بہت مزے کا بنا ہے۔ یہ سن کر غازیان کو حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا اچھا، آج تو پھر آپ کی بیٹی کو انعام بھی ملنا چاہیے۔ رباب اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی مگر وہ بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ عباس صاحب نے رباب کو یوں ہی بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کھانا کھاؤ۔ مجبوراً رباب ایک ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ کھاؤ کھاؤ کھانا جانے من، پھر رات کو میں نے بھی تمہیں کھانا ہے، اسی لیے طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ غازیان نے اس کے کان کے قریب ہو کر دھیمے لہجے میں کہا تو رباب کا نوالہ حلق میں پھنسا تھا۔ جلدی سے غازیان نے پانی کا گلاس رباب کو دیا۔ بڑی مشکل سے وہ کھانا کھا رہی تھی۔ عباس صاحب اٹھ کر چلے گئے، تب رباب چلائی میرا ہاتھ چھوڑو غازیان۔ رباب رو دینے کو تھی۔ شرم تو نہیں آتی شوہر کا نام لیتے ہوئے، تم کہتے ہوئے؟ عمر میں تم سے پورے 5 سال بڑا ہوں، مجھے بالکل نہیں پسند کہ تم میرا نام لو۔ سنیے جی، اجی سنتے ہو، ایسے بات کیا کرو نا ڈارلنگ، مجھے اچھا لگے گا۔ آج وہ خاصے اچھے موڈ میں تھا۔ رباب کی کلائی سرخ ہو چکی تھی۔ غازیان میرا ہاتھ چھوڑو، پہلے کہو سنیے جی پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم جاہلوں کی طرح بات کرو گی، میرا نام لوگی کہ غازیان چھوڑو میرا ہاتھ، تو خدا کی قسم ہاتھ نہیں چھوڑوں گا تمہارا۔ وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولا۔ وہ سچ میں زچ ہوئی تھی، خود پر ضبط باندھ کر بولی سنیے جی پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ رباب نے پہلے بڑے ضبط سے کہا ہائے مر جاؤں سونیوں، دل جیت لیا ہے تم نے، ایسے ہی بات کیا کرو نا مجھ سے۔ غازیان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، کلائی سرخ ہو چکی تھی۔ رباب کو شدت سے غصہ آیا، اللہ کرے مر جاؤ تم، آئی ہیٹ یو۔ رباب غصے سے کہتے ہوئے بولی بیوہ ہو جاؤ کی جانے من۔ غازیان سے اسے غصے سے جاتے دیکھ کر کہا اور ہنسنے لگا۔ رباب کافی دیر لوشن لگا کر اپنی کلائی ملتی رہی۔ یہ شخص نہ انسان نہیں جلاد ہے۔ اگلے روز وہ سو رہی تھی، اسے لگا کہ کوئی اس کے چہرے سے اس کی بکھری لٹیں ہٹا رہا ہے۔ رباب ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو غازیان تھا۔ اٹھو بیوی، مجھے زمینوں پر جانا ہے، میرے کپڑے نکالو، میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ کہنے لگی نوکر نہیں ہوں تمہاری۔ پھر سے بدتمیزی، غازیان نے ٹوکا۔ رباب کہنے لگی جاؤ یہاں سے، اتنے ملازم ہیں تمہارے اس حویلی میں، ان سے اپنے کام کروا لو۔ اس نے کہنے لگا تم اٹھ رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں؟ رباب نے لحاف ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کپڑے نکال کر رکھے، ناشتہ بھی بنا کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ غازیان چاہتا تھا کہ رباب خود سے اس کے قریب آئے، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا،
ایک بار وہ نہا رہا تھا جب رباب اس کے کمرے میں اس کے کپڑے نکالنے آئی۔ سامنے غازیان کا موبائل رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے پولیس کو فون کر دیا کہ غازیان نے مجھے اپنے گھر پر زبردستی رکھا ہے، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ حویلی کا پتہ بھی بتا چکی تھی۔ فون بند کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شام کو جب غازیان گھر آیا تو رباب کے لیے بہت سے کپڑے اور اس کی ضروریات کی چیزیں لے کر آیا تھا۔ ڈھیر ساری شاپنگ بیگ دیکھ کر وہ حیران تھی۔ کہنے لگا، یہ سب تمہارے لیے ہے، اب تمہیں روزینہ کے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کے بعد میں تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گا، ہم بہت پیار سے رہیں گے۔ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا جب پولیس اندر آ گئی اور غازیان کو پکڑ لیا۔ رباب خود بھی کچھ شرمندہ ہوئی تھی کیونکہ غازیان اس سے مفاہمت کرنا چاہ رہا تھا۔ عباس صاحب بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ غازیان کہنے لگا، آپ مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ انسپکٹر کہنے لگا، آپ کی بیوی نے کمپلین کی ہے کہ آپ نے انہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور آپ اس پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ رباب نے اس وقت تو جھوٹ بول دیا تھا لیکن اب شرمندہ تھی۔ غازیان اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ عباس صاحب پولیس کی منت سماجت کرنے لگے۔ رباب کو پولیس انسپکٹر نے ہی شہباز کی حویلی پہنچایا تھا، مگر وہ اندر ہی اندر شرمندہ تھی۔ روزینہ تو رو کے برا حال تھا کیونکہ اس کے جس بھائی کے جیل میں بند تھا، پہلی پیشی ایک ہفتے بعد تھی اور شہباز خلا کا مقدمہ بھی درج کروا چکا تھا۔ لیکن اب رباب کا دل بدل چکا تھا، اپنے کیے پر افسوس سا ہونے لگا۔ غازیان کی ضمانت چند گھنٹوں میں ہو چکی تھی۔ پہلی پیشی پر رباب کے وکیل نے غازیان پر بہت گھٹیا الزام لگایا کہ اس نے رباب پر ہاتھ اٹھایا، وہ اسے مارتا تھا۔ سامنے کمرے میں کھڑے غازیان کی نظریں صرف رباب پر تھیں، جو بے چین ہو رہی تھی کیونکہ غازیان نے کوئی صفائی نہیں دی، کچھ نہیں بولا۔ جس نے کہا اگلی پیشی پر غازیان بھری عدالت کے سامنے رباب کو طلاق دے گا۔ رباب جب گھر آئی تو اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ غازیان اس بار چپ تھا۔ اس لڑکی سے اس نے بس محبت ہی کی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ اسے یوں دھوکہ دے گی، پولیس کے حوالے کر دے گی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے چھوڑ دے گا۔ زبردستی کے رشتے کبھی دیر پا نہیں چلتے۔ لیکن دکھ بھی ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر رباب کی کال آئی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ اب کیا ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ طلاق چاہیے نا؟ تمہیں مل جائے گی۔ غازیان پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے لینے آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ غازیان کہنے لگا، میں نہیں آؤں گا، سمجھی؟ خود گئی ہو، خود آؤ۔ وہ رونے لگی، پلیز مجھے لینے آ جاؤ، مجھے کچھ نہیں سننا، پلیز۔ غازیان اسے لینے گیا تو سب حیران تھے۔ رباب بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ کہنے لگی، مجھے غازیان نے کبھی نہیں مارا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ واپس آ چکی تھی، عباس صاحب سے بھی معافی مانگ چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی غازیان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں غازیان، میں نے پتہ نہیں کیوں پولیس کو کال کر دیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے عقل نہیں ہے، میں اسٹوپڈ ہوں۔ غازیان بھی اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ آئی لو یو رباب، بھول جاؤ جو کچھ ہو گیا ہے۔ رباب کہنے لگی، آج کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ آئی لو یو ٹو۔ روتے ہوئے اس نے اظہار کیا تھا۔ بر وقت صحیح فیصلہ کر چکی تھی، ورنہ شاید ساری زندگی پچھتانا پڑتا۔